اکثر یہ خیال آتا ہے کہ قیامت کے اس عظیم دن جب سب کچھ بدل جائے گا، فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ تو آج ہم قرآن کی روشنی میں اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے اور فرشتوں کے اس حیرت انگیز کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ دن ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ فرشتے اس پورے معاملے کو منظم کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے شان و شوکت کے ساتھ نازل ہونے کا منظر دیکھیں گے، اور آخر میں فیصلے کے عرش کے سامنے ہر روح کے حساب کتاب پر بات ختم کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس دن کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جو نام استعمال ہوئے نا وہ خود اس دن کی پوری حقیقت بیان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن اسے صرف قیامت نہیں کہتا، اسے یوم الجمع یعنی سب کے جمع ہونے کا دن، اور یوم الحشر یعنی اکٹھے کیے جانے کا دن بھی کہتا ہے۔ ان ناموں میں ایک پیغام بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی ہو اس آخری حاضری سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ ایک ایسا اجتماع ہے جس سے فرار ممکن ہے۔ اور اس دن دنیا کا کوئی رتبہ، کوئی حیثیت کام نہیں آئے گی۔ یہ ختمی جواب دہی کا لمحہ ہوگا جہاں بادشاہ اور فقیر، طاقتور اور کمزور سب اپنی زندگی کے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو اتنے بڑے کام کو منظم کون کر رہا ہے؟ یہیں پر فرشتوں کا کردار سامنے آتا ہے۔ وہ صرف خاموش تماشائی نہیں ہے بلکہ اس خدائی منصوبے کے اصل منتظم ہے۔ قرآن فرشتوں کے ایک بہت ہی خاص گروہ کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے اور انہیں ایک بہت ہی طاقتور نام سے پکارتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ان فرشتوں کو المدبرات کہا گیا ہے، یعنی وہ جو تدبیر کرتے ہیں، جو معاملات کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ صرف حکم کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے کائنات کے ہر چھوٹے بڑے کام کو چلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ فرشتے اتنے طاقتور ہیں اور ہر کام کر رہے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ قرآن اسی سوال کا جواب ایک بہت ہی ڈرامٹک وعدے کی صورت میں دیتا ہے۔ یہاں ایک زبردست تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف انسان کا شک ہے، اس کا مطالبہ ہے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، اور دوسری طرف اللہ کا حتمی جواب ہے کہ فرشتے اتارے جائیں گے، ایک عظیم الشان نزول۔ یہی اس عظیم دن کی تمہید ہے۔ لیکن ان کا سامنے آنا ہر کسی کے لیے خوشی کی خبر نہیں ہوگا۔ قرآن بالکل واضح کرتا ہے کہ جس دن مجرم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، ان کا ظاہر ہونا ہی فیصلے کا اعلان ہوگا۔ تو آخر یہ عظیم نزول کیسا دکھائی دے گا؟ قرآن ہمیں ایک ایسی تصویر دکھاتا ہے جو ایک ہی وقت میں ہیبت ناک بھی ہے اور شاندار بھی۔ ذرا تصور کیجئے، آیت کہتی ہے کہ فرشتے آئیں گے صف در صف، قطار در قطار۔ مطلب یہ کوئی افراتفری کا عالم نہیں ہوگا، بلکہ خدائی اختیار اور نظم و ضبط کا ایک ایسا مظاہرہ ہوگا جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہ منظر صرف زمین تک محدود نہیں ہوگا، یہ کائناتی پیمانے پر پھیل جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کے کناروں پر جہاں تک نظر جائے گی فرشتے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اب اس وسیع و عریض کائناتی منظر کے بالکل مرکز میں کیا ہوگا؟ تمام اختیار کا سرچشمہ، یعنی خدا کا عرش۔ قرآن ایک بہت ہی خاص تفصیل بتاتا ہے۔ اس دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ منظر خدائی جلال اور طاقت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور پھر یہ عظیم الشان منظر اچانک انتہائی ذاتی ہو جاتا ہے۔ اس کائناتی عدالت کے سامنے ہر فرد کو پیش کیا جائے گا، اور کوئی راز، کوئی بھی چھپی ہوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور یہ سب کچھ ایک آخری سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت یاد آنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ سوال ہمیں کائنات کی وسعتوں سے واپس اپنی ذات کی طرف لے آتا ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے آج کے اعمال ہی ہمارے کل کی حقیقت بنیں گے۔